السلام علیکم، میں ہوں محمد نظیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے شاعری کے ایک کلیات کے حوالے سے جو 20ویں صدی کا بہت بڑا شاعر ہے، بلکہ اردو نظم کے اگر ہم دو تین نام لیں اور فہرست بنائیں صرف دو تین ناموں کی، تو بلا شبہ اس کے نام کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو میں بات کر رہا ہوں جناب مجید امجد کی۔ تو یہ میرے ہاتھ میں کلیات ہے مجید امجد کا، جسے ترتیب دیا ہے ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب نے۔ ڈاکٹر افتخار شفیع صدر شعبہ اردو ہیں گورنمنٹ کالج سہیوال میں، اور حال ہی میں ان کا یہ کلیات جو ہے وہ شائع ہوا ہے، اور یہ اس کے اوپر جو ہے مختلف بڑے بڑے نامور جو محققین ہیں، نقاد ہیں، ان کی آراء کے ساتھ یہ چھپا ہے۔ اس میں نظمیں الگ ہیں، غزلیات الگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا جو ایک سوانحی خاکہ تھا مجید امجد کا، جس کی باقی دیگر کلیات جو ہیں ان میں کمی محسوس ہوتی تھی، تو اس کو بھی بڑے بھرپور انداز سے انہوں نے لکھا ہے۔ نظمیں ہیں، غزلیات ہیں، اور کچھ باقیات کے نام سے ہیں، اور باقیات میں انہوں نے ساری چیزوں کو شامل نہیں کیا، خاص چیزوں کو شامل کیا ہے۔ مقدمہ ہے اور اس کے ساتھ یہ مجید امجد کی کہانی ہے، اور اس کے ساتھ اور جو ایک بات ہے وہ فرہنگ دی گئی ہے، جو فرہنگ اور حواشی ہیں۔ تو یہ جو چار مجید امجد کی کتابیں موجود تھیں اب تک، ان چاروں کو سامنے رکھ کے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اس میں مجید امجد کی ایک تو کتاب شب رفتہ تھی، پہلی جو کتاب اور واحد اکلوتی کتاب جو ان کی زندگی میں شائع ہوئی، شب رفتہ، اور دوسری جو ہے شب رفتہ کے بعد، اور اس کے بعد لوح دل جو ہے تاج سعید نے جس کو ترتیب دیا، اور آخر پہ خواجہ محمد زکریا کا کلیات جو ہے۔ تو ان چار جو ہے ذرائع سے ہی مجید امجد کا کلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ اس کلیات کا ہمارے پاس موجودگی سے ایسا ہی ہے کہ گویا وہ چاروں کلیات ہم نے پڑھ رکھے ہیں یا دیکھ رکھے ہیں۔ ان چاروں کلیات یہاں جو ہے ترتیب وار نظموں کو اور غزلیات کو دیا گیا ہے، لیکن ان چار حواشی لگا دیے گئے ہیں۔ کسی کلیات کے اندر اگر مصرعے کی کوئی تبدیلی آئی ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے، یا وہ نظم پہلی دفعہ اس نظم ہر نظم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نظم کہاں سے لی گئی ہے، یا اگر اس میں کہیں اور تبدیلی ہے، کسی رسالے میں، کسی پرچے میں، کہیں کسی جگہ اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، تو اس کا حاشیہ لگا دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کچھ تفصیلات دے دی گئی ہیں، جیسے یہ میرے سامنے اتفاق سے دو چیزیں نکل آئی ہیں کہ یہاں انہوں نے جو ہے حوالہ دیا ہے ایک نظم ہمارے پاس جو ہے، ہم تارے چاند ستارے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے جو ہے حوالہ دیا ہے کہ کلیات مجید امجد مرتبہ خواجہ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا لوح دل، مرتبہ تاج سعید میں اس نظم کا عنوان تارے ہے، اور اس کے ساتھ بچوں کے لیے درج نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سارے یعنی اس میں وہ جو بھی فرق آیا ہے تاج سعید صاحب والے کلیات کے اندر یا خواجہ زکریا صاحب، تو اس کا حوالہ تو اب گویا ہمیں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کہ تاج سعید والے مجموعے میں یا کلیات میں کہ کس طرح سے ہے، اور خواجہ زکریا صاحب کے کلیات میں کس طرح سے ہے۔ اگر کہیں کہیں کوئی اضافہ آیا ہے، کسی کلیات کے اندر پورے کا پورا بند ہی نہیں ہے، کوئی مصرعے کی تبدیلی ہے، تو وہ بھی حاشیے کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ کلیات میری نظر میں جو ہے مستند ترین کلیات ہے۔ اب جو آگے مجید امجد کے محققین ہیں یا ناقدین ہیں، ان کے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی سورس نہیں ہو سکتا مجید امجد کے کلام کے لیے۔ تو ان چاروں کتابوں کو دیکھنے کی بجائے صرف ایک کتاب پہ ہی اکتفا کیا جا سکتا ہے، یہ اس کی خاص بات ہے۔ ڈاکٹر افتخار شفیع جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے جو تحقیقی اور تنقیدی کام کے جو دو تین بڑے حوالے ہیں،
ایک تو مجید امجد شناسی کے حوالے سے ان کا ایک خاص کام ہے۔ مجید امجد شناسی میں انہوں نے جو مجید امجد کا نثر کا کلیات ہے وہ بھی اتنی ضخامت ہے کم و بیش اس کی، اور وہ ایک بڑا کارنامہ تھا افتخار شفیع کا کہ مجید امجد کو لوگ جو ہے شاعری کے حوالے سے تو جانتے تھے، کلیات بھی موجود تھا اور باقی سورس بھی دو تین موجود تھے، لیکن مجید امجد کی نثر سے وہ آشنا نہیں تھے لوگ۔ تو ڈاکٹر افتخار شفیع نے مجید امجد کے نثری کلیات کو ترتیب دیا اور وہ کام سامنے آیا۔ اس کے بعد مجید امجد کے اوپر ان کا ایک مضامین کا مجموعہ مجید امجد نئے تعینات کے حوالے سے آیا، تو وہ بھی ایک بڑی خاصیت کی چیز ہے۔ اور اب تیسرا بڑا کارنامہ جو انہوں نے مجید امجد کے حوالے سے کیا ہے، یہ تو سب سے منفرد اور سب سے شاندار کام یہ ہے جو جس میں بڑا تحقیقی کام ہوا ہے اور خاص محبت سے اور خاص انداز سے جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو غزلیات کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگ ہے، یا مجید امجد کا جو تصویر کے ساتھ اس کو دیا گیا ہے، تو یہ بڑا ایک شاندار کام ہے اور مجید امجد کے محققین اور ناقدین کے لیے یہ ایک تحفے سے کم نہیں ہے۔ تو مجید باقی جو ڈاکٹر افتخار شفیع کا کام ہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہے، فلسطینی افسانوں کے تراجم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو ایک کتاب ہے اردو ادب اور آزادی فلسطین، اردو ادب اور آزادی فلسطین دراصل ان کا ایم فل کا مقالہ ہے۔ تو یہ کتاب جو فلسطین کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ اور بھی فلسطین کے حوالے سے ان کا ایک اہم کام ہے، اور دوسرا مجید امجد شناسی کے حوالے سے۔ ویسے تو ان کی شخصیت کی کئی جہات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے ایک خاص جو کام ہیں اس کو نمایاں کرتی ہیں، اور ان کا بہترین جو کام ہے، دو حوالے بڑے اہم دو حوالے جو ان کی کام کے ہیں، وہ ایک ہے مجید امجد شناسی اور دوسرا ہے فلسطین۔ تو فلسطینی ادب کے حوالے سے تراجم ہوں وہ فلسطینی افسانوں کے، یا اردو ادب اور آزادی فلسطین ہو، دونوں ہی جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے ان کے بہترین کارنامے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے، کسی نئی کتاب کے تعارف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔